اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم۔ پروگرام قرآن پڑھا، قرآن سنا، قرآن سمجھا نہیں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت۔ ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن سنا، مگر قرآن سمجھا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کے علم سے پوری طرح فیض یاب نہیں ہو سکے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے اس موضوع پر ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا، زمین کے پھٹنے اور پھیلنے کا نظریہ امریکی مفکر فرانس بیکن نے دیا تھا 16ویں صدی میں، اور اس کی حتمی جو ثبوت دیا وہ جرمنی کے سائنسدان نے دیا۔ جبکہ قرآن مجید میں زمین کے پھٹنے اور پھولنے کا تذکرہ متعدد مقامات پہ ملتا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد قدرت باری ہو رہا ہے، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا۔ تو اس سلسلے میں آپ کچھ ذرا وضاحت فرمائیں۔ ہاں، زمین پھیل رہی ہے، زمین پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ اب تو سائنسدانوں نے اس کو باقاعدہ دیکھ لیا ہے۔ اچھا، یہ پوری کائنات جو ہے نا آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اس طرح سے پھیل رہی ہے آپس میں۔ تو یہ جو میں نے آپ سے کہا ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ پھیلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بڑی ہو رہی ہے، سائز اس کی بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی جو آس پاس سمندر ہے، نہیں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں میں۔ پوری کائنات ساتھ ساتھ ہاں، پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد نئے کیا نئے ہے؟ سیارے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اچھا نئے نئے کہکشاں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، نئے نئے مدار پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ سائنسدانوں نے دیکھے ہیں، کروڑوں کروڑوں ارب در ارب سیارے دیکھے ہیں انہوں نے۔ اب اپنی بڑی بڑی سائنسدانوں ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے بہت سے نہیں دیکھے۔ بالکل صحیح بات ہے، تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل بھائی، ابھی علم کے امتحان اور بھی اور ہیں۔ بھی ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں 29 سورے ایسے ہیں جن کی جو ابتدا ہو رہی ہے، جن کا آغاز ہو رہا ہے مختلف حروف سے ہو رہا ہے، اور ان حروف کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں الف لام میم، سورہ آل عمران میں الف لام میم، سورہ اعراف میں الف لام میم صاد، اور سورہ یونس میں الف لام میم رے۔ ان حروف کو خدا نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ اس کا سبب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جی جی، ایک تو اس لیے محفوظ رکھا تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں اہل قرآن ورثائے وارث قرآن سے پوچھنے کے۔ صحیح، ایک بات تو یہ عاجز ہو جائے کہ ہم سمجھ سکتے نہیں، اس سے پوچھو جس کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں، کوڈ ورڈز ہیں، اسرار ہیں اللہ کے، راز ہیں۔ یہ تو کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا۔ اب کوڈ ورڈز کا کیا ہوتا ہے؟ وہ فلسفہ فوج میں ہوتے ہیں کوڈ ورڈز۔ جی ہاں، مثلا وہ جنرل کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو، مگر پہلے بتایا جاتا ہوتا ہے ان کو کہ ہم یہ کہیں کہ پیچھے ہٹو تو آگے بڑھنا، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ دشمن سمجھ سکے نہ سکے۔ وہ بتا یہ پیچھے ہٹ رہی ہے فوج، اور وہ جنرل کو کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹو، مطلب اس کا آگے بڑھو، آگے بڑھو، سمجھے نا۔ اب یہ فقط اس فوج کے مینیجر کو، افسر کو پتا ہے فقط، جو اس فوج کو لیڈ کر رہا ہے، کہ پیچھے ہٹو کا مطلب ہے آگے بڑھو، سمجھے نا۔ تو ایسے یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ نے جس کو چاہا ہے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں اس کے اندر، اور یہ طاقت ہے ان کی۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اس کا علم دیا گیا ہے، ہم جب اس اسماء کو، ان حروف کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس بارے میں جانتے ہیں، اور ان استعمال کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں الف لام میم آل محمد سے مراد ہے؟ نہیں، یہ ایسے بہت سے استدلال لوگوں نے کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ ہم فقط اس کو صحیح مانیں گے جو امام نے فرمایا ہے۔ صحیح۔ باقی میرا آپ کا اندازہ ہے، گیس ورک ہے۔ ایک عالم دین نے بتایا کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ ان تمام وہ تو حروف ملا کے بنایا ہے انہوں نے، جی، ایک یہ جملہ یہ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے، جی جی، علماء کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہم ایتھینٹک نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، قرآن کے معاملے میں جو اسرار کی بات ہے، جو ایتھینٹک بات ہے، تو سارے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایتھینٹک بات تو حضور، اور ہمارے نزدیک حضور کے ورثاء بھی شامل ہیں اس میں، ائمہ معصومین، وہی کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہمارے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، انہوں نے مختلف سوروں کی مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سورہ فاتحہ کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اور
سورہ رحمان کو دولہا کہا گیا ہے، سورہ یاسین کو اس کا دل کہا گیا ہے قرآن کا. تو ان کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے سورہ ہم تو اتنی عظیم صورت ہے کہ جو قرآن میں 2 مرتبہ ہوتی ہے جی. اور ہر نماز میں ہمیں 2 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے. لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، حضور کی حدیث ہے کہ نمازیں نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے. حتیٰ کہ نفل نماز میں فقط سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جی. پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو سب سے افضل سورہ ہے، سب سے افضل سورہ ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے حضری کے قول کے مطابق کہ پورا قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو پورے سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پہلی آیت میں ہے. بالکل. جو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اندر علم ہے وہ بائے بسم اللہ کے اندر ہے، اور بے کے نیچے کا نقطہ جو ہے وہ میں ہوں. واہ واہ واہ. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بہت عظیم سورہ ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ہی. اور اس کے بعد جو ہے سب سے افضل آیت جو ہے قرآن مجید کی وہ آیت الکرسی. سورہ رحمان جو ہے جناب سیدہ خاتون جنت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور سورہ حدید پڑھتے ہیں اور سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو جنت آسمان والے اس کو اہل جنت کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو اہل جنت کہتے ہیں، یہ اہل جنت ہیں. اور سورہ رحمان جو پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ گویا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہے. تو یہ بڑی اس کی عظمتیں ہیں، مگر ان کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر. افسوس یہ ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ عربی الفاظ پڑھ لیتے ہیں ہم تو بس ہم نے پڑھ لیا. یہ پڑھنا نہیں ہے. پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا. اگر آپ سے میں کہوں کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے جی جی اور آپ مجھ سے کہیں گے اچھا آپ تھوڑا سا اس کا خلاصہ بتا دیجیے کیا ہے اس کتاب میں کہوں میں نے سمجھ کے نہیں پڑھی ہے، بس ریڈنگ کری تو آپ مذاق اڑائیں گے میرا. فائدہ آپ نے کیا پڑھا؟ سمجھے ہی نہیں کیا پڑھا؟ سورہ پڑھا سمجھے ہی نہیں آپ؟ فائدہ وہ پڑھنا کراتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میں تھوڑی سی رائے دینا چاہ رہا تھا یہ کہ اگر ہم قرآن کو اردو زبان میں پڑھیں کم سے کم یہ تو ہو کہ بھائی اگر آپ ایک دفعہ عربی میں پڑھتے ہیں ایک دفعہ اردو میں پڑھ تو اس سے معلوم ہوگا یہ کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا سورہ وہ بھی قرآن ہے، فاتح ترجمہ بھی جو ہے وہ قرآن ہی ہے. وہ سورہ فاتح میں نے پڑھا تھا کہ جب اس کو نازل کیا جا رہا تھا، کیونکہ پورا قرآن تو لوح محفوظ ہے، جب اس کو وہاں نازل کیا جا رہا تھا اپنا دنیا میں کائنات میں، تو سورہ فاتحہ کی آیتیں تھیں وہ چمٹ گئی تھیں وہاں پر، کہنے نہیں ہمیں دنیا میں مت بھیجو، وہاں پر گنہگار لوگ ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ جو لوگ پڑھیں گے وہ کبھی شیطان کے قریب نہیں جائیں گے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. کیا وہی واضح بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے بالکل واضح طور پر کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی عمل جو ہے یہاں جو ہم کرتے ہیں اچھا یا برا یہ بیکار نہیں ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ کرے گا اللہ، جزا دے گا یا سزا دے گا. تو انسان کے اندر جب یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل چیک ہو رہا ہے، اس کا حساب اس کو دینا ہے، اس کو اللہ کے سامنے عمل کو پیش کیا جائے گا، عمل بندہ بھی پیش کیا جائے گا اس کے سامنے، اس کو بتایا جائے گا تو نے یہ عمل کیا ہے، تو اب اس کے بعد اسے حساب دینا ہے. اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کام کا حساب دینا ہے تو پھر وہ کانشیس ہو جاتا ہے. بالکل کانشیس ہو جاتا ہے کہ اب فرض میں اس وقت کیمرے کے سامنے ہوں، جی ہاں مجھے پتہ ہے تو میں کانشیس ہوں کہ کیا لفظ بولوں کیا لفظ نہ بولوں، صحیح ہے. کیا اشارہ کروں کیا اشارہ نہ کروں، کہ مجھے پتہ ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے. بالکل یہ احساس وقت جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے، پورا یورپ دیکھ رہا ہے، تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے. تو ایسے ہی جب انسان کو یہ مالک یوم الدین پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم انڈر واچ، میں اللہ کے اس میں ہوں، یعنی انڈر واچ ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے مجھے. بہت شکریہ قبیلہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمیں بات دیتے رہیں گے. قرآن مجید میں بار بار یہی آیا ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو. ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. یا رب میرے علم میں اضافہ کر، رب زدنی علما. اللہ حافظ.